أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال من النساء إلا مريم ولم يكفل من النساء إلا مريم بنت عمران آسية وفضل على عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج سیدہ طاہرہ ام المؤمنین پاک پیغمبر کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت صدیقہ کے عنوان پر تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 17 رمضان المبارک، آج 16 رمضان ہے، کل بروز ہفتہ 17 رمضان یوم وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی. قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کا زیادہ حق ہے مومنوں کی جانوں کا، اور ان کی جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں، اسی لیے انہیں ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہا جاتا ہے. یہ پوری کائنات کی دنیا کی ہر ایک ذرے کی مائیں. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، بلکہ مختلف، پاکیزہ، ہاں الگ طریقے سے. اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، کمول من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسيا وفضل على عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں بہت سے کامل گزرے، مردوں میں ایمان والے، عمل والے بہت سے کامل گزرے،
لیکن عورتوں میں زوجہ فرعون، آسیہ، یہ کامل، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں۔ عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت کامل کے اندر ان کی، جو فرعون کی زوجہ تھی۔ اور فرعون کیا تھا؟ ہلاکت شخص، جو ادھر بھی دنیا کے اندر بھی برباد، آخرت میں بھی بربادی۔ ان کی جو بیوی تھی آسیہ، یہ بہت پاکیزہ تھی، بڑی ایمان والی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے اندر اگر کوئی کامل گزرا ہے تو وہ یہ ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت یہ بتائی کہ عائشہ کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کھانوں کی فضیلت سرید پر۔ یہ سرید جو ہے نا، سرید یہ عربی کے اندر وہ کھانے کو کہا جاتا ہے، اور یہ پاک پیغمبر کے زمانے میں یہ کھانا بہت مشہور تھا، اور اس غذا کو بہت اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ مدرسوں کے اندر ہم بھی ایسا کیا کرتے تھے۔ وہ ہوتا یہ کہ جیسے دال پکتا ہے نا، تو ساری روٹیوں کو توڑ کر اس میں پلیٹ میں رکھ دیا، دال اس کے اوپر روٹیاں، پھر اوپر سے دال ملا کے کھاتے ہیں۔ یہ بعض آج کل کے جو اللہ معاف فرمائے، جو انگریز والے جو یہود نصارہ کے قول پر عمل کر دے نا، اگر ان کے گھر میں جائے کہ ہم اس کھانے کو کھانا شروع کر دیں ممی ڈیڈی والے کے گھر میں، تو وہ بولیں گے یار مولوی صاحب کو کھانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ اس بے وقوف کو یہ نہیں پتہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس دور میں اس غذا کو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ جیسے ایک بادشاہ کی مجلس میں ایک صحابہ موجود تھے، اس صحابہ کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، تو سارے لوگ اس مجلس کے اندر چمچ سے کھانے لگے۔ آج کل شادیوں میں استعمال کر اسپون دینا، بھائی بڑے انگریز کے اولاد آ گئے، اسپون، بڑے بہت انگلش جھاڑنے والے، ایسا لگ رہا ہے بہت ذرا فرانس کے اندر بیٹھے ہیں۔ اور وہ صحابہ جو ہے نا ہاتھ سے کھا رہے، تو کسی نے کہا بھائی اتنے بڑے بادشاہ کی مجلس میں بیٹھ کر تم کھانا ہاتھ سے کھا رہے ہو، پاگل ہو، بے عزتی کرواؤ گے۔ اس نے کہا احمقن، اس احمق کے وجہ سے، بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو یہ اعلیٰ غذا روٹی دال کے اندر مکس کر کے، یا شروا والا جو سالن ہے گوشت کا، اس میں روٹی توڑ کے، جیسے چائے روٹی مکس کر کے بچوں کو ماما کھلاتی ہیں، ان کی والدہ کھلاتی ہیں، اس طریقے کے مکس کر کے یہ بڑا مزے کا کھانا بن جاتا ہے۔ مدارسوں میں طلبہ اس سنت کو زندہ کیے ہیں، اور اب تک کیے ہیں، اور اب کھائیں انشاءاللہ، بڑا مزہ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کی مثال اللہ کے نبی نے اس طریقے سے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنی عورتوں سے نکاح کیا یا اپنی بیٹیوں کے جو رشتہ طے کیے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور حضرت جبریل امین نے آ کر اس کی تصدیق کی۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام بہت اونچا ہے۔ اگر اس مقام کو، ان کی عفت کو اگر انسان تلاش کرنا چاہے تو چراغ لے کر بھی نہیں کر سکتا۔ ایک تو سیدہ طاہرہ کا، صدیقہ کا، ام المؤمنین کا ہونا، دوسرا آپ کی مثل عورتوں میں کسی کا نہ ہونا، اور تیسرا حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں میں ایسی ہے، امت کی عورتوں میں جیسے سرید کی تمام کھانوں پر۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، آج دو پہلو پہ روشنی ڈالوں گا۔ ایک سیدہ طاہرہ کا مقام اللہ کی نظر میں کیا ہے، ایک سیدہ طاہرہ کا مقام مصطفیٰ کی نظر میں کیا۔ اب آپ دیکھیں، ایک نشست کا جو مقرر ہے وہ خدا ہے، اور عنوان کیا ہے، حضرت عائشہ۔ ایک نشست کا مقرر مصطفیٰ، عنوان کیا ہے، عظمت عائشہ صدیقہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسی شان ہوگی طاہرہ کی، جب بیان خدا کا ہوگا شان عائشہ کی ہوگی۔ اور دوسرا شان دیکھیں اس کی کیا ہوگی، حبیب خدا کی، جب بیان مصطفیٰ کا ہوگا شان حضرت عائشہ کی ہوگی۔ میرے محترم دوست اور بزرگوں، اسلام کی اس تاریخ کے بارے میں ذکر کروں گا جس تاریخ کو افق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، تہمت لگایا، اور ایسی چھوٹا موٹا تہمت نہیں، بڑے زور شور سے بڑا تہمت لگایا، اور اللہ نے قرآن کے اندر سورہ نور نازل کر کے حضرت عائشہ کی عزت کی گواہی دی۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ نجد کے قریب ایک علاقہ ہے جسے بنو مطلق کہا جاتا ہے۔ بنو مطلق مسلمان سن 5 ہجری میں اس جگہ پہ معرکہ ہوا، اور مسلمانوں کو پتہ تھا یہاں خون ریزی جنگ نہیں ہونے والا، تو وہاں پہ مسلمان تو تھے
لیکن کفار کی جو لشکر کی تعداد تھی وہ بھی بہت زیادہ تھی. مسلمان اس لیے آرام سے پتہ یا جنگ تو ہونا نہیں. تو ابن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بنو مطلق کے لیے ہم روانہ ہوئے تو ایک قرہ کے اندر ایک پرچی میں نام ڈالا، اور جس رفیقہ حیات کا اس قرہ میں نام آیا ہمارے ساتھ جانے کے لیے وہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، جن کا کل یوم وفات ہے. اب حضرت عائشہ کا انعام اتنا بڑا تھا، کیونکہ امتحان بھی اللہ نے بہت بڑا لیا. فرمایا کہ جب ہم بنو مطلق پہنچے تو وہاں کسی بغیر مزاحمت کے بنو مطلق جو ہے نا فتح ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور ایک جگہ پہ ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا. اب یہاں سے حضرت عائشہ کا قصہ شروع ہو رہا ہے. کہا جب پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر آرام کی. اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ اب یہاں سے لشکر کو لے کر آگے کی طرف روانہ ہوتے. حضرت عائشہ یہ کم سن عمر کی تھی، چھوٹی تھی، نہ سمجھ تھی، نہ دان تھی. انہوں نے قضاء حاجت کرنے کے لیے اس محمل سے باہر آ گئی، اور جب باہر آئی تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا. قضاء حاجت تو پورا ہو گیا لیکن گلے سے ہار گم ہو گیا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ بجائے لشکر کی طرف پہنچنے کے اپنے ہار کو ڈھونڈ لوں، اس کے بعد ایک ہی دفعہ لشکر میں پہنچ جاؤں. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر ہار ڈھونڈنے میں وقت لگ گیا تو ایسا نہ ہو اللہ کے نبی اور صحابہ آگے نہ چلے جائیں. اب وہ ناسمجھ تھی، تجربہ نہیں تھا سفر کا. انہوں نے اندازہ لگایا جلدی ڈھونڈ لیں گے، لیکن ہوا یہ کہ لشکر آگے روانہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ ہار تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی. اور جب یہ ہار تلاش کر کے اس محمل میں آئی تو دیکھنے لگی وہ تو جا چکا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک جگہ پر بیٹھ گئی چادر اوڑھ کر، یہ سوچ کر کہ وہاں اگر کوئی مجھے نہ پائے گا، نہ دیکھے گا تو مجھے لینے ضرور آئے گا. اب یہاں پہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو بعض لوگ کہتے ہیں حاضر ناظر ہے، علم الغیب ہے. اگر اللہ کے نبی حاضر ناظر ہوتے تو حضور کو پتہ ہوتا، یہاں حضرت عائشہ موجود نہیں. اگر اللہ کے نبی علم الغیب کے مالک ہوتے تو حضور کو یہ پتہ ہوتا کہ حضرت عائشہ یہاں موجود نہیں ہے، تو اللہ کے نبی لشکر کو روانہ کرنے کے بجائے وہاں روکے رکھتے اور حضرت عائشہ کا انتظار کرتے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے علاوہ نہ کوئی حاضر ناظر ہے، اللہ کے علاوہ نہ کوئی عالم الغیب کا مالک. ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی نہیں ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام تو جا چکے ہیں، اب وہ لشکر آگے بڑھا ہوا ہے. حضرت عائشہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی. تو حضرت صفوان یہ ایک صحابہ ہیں جو جب لشکر آگے چلے جاتی تو اس کی گری پڑی جو جہاد کا سامان ہوتا اس کو تلاش کر کے ایک جگہ جمع کر کے ان تک پہنچاتے. اب جب انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک چیز نظر آ رہی ہے، جب قریب آ کے دیکھا تو دیکھا ام المؤمنین ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا. حیران ہو گئے. ان کی آواز سن کر حضرت عائشہ چونک کر اٹھی. انہوں نے اپنے اونٹ کو نیچے بٹھایا اور ان کو سوار کیا اور ان کو اس محمل تک پہنچا دی جہاں لشکر تھا. اب یہ اکثر ٹرینوں کے اندر ہوتا ہے. جیسے ہماری ایک جماعت گئی تھی تو ایک روڑی کا ایک جگہ بہت مشہور ہے، وہاں ٹرین بہت دیر تک رکتا ہے. تو ایک ساتھی تھا بہت شریر تھا، وہ اپنے آپ کو بڑا ہیرو اسمارٹ سمجھ رہا تھا. وہ روڑی کے اندر گھومنا شروع کر دیا. ٹرین چل پڑا، اس کو ہوش ہی نہیں. اس نے دوڑ لگایا، ٹرین نکل چکا تھا، وہ پکڑ نہیں سکا. بعد میں اس نے ایکسٹرا پیسے دے کر پھر دوسرے ٹرین کر کے پھر ریونڈ پہنچا. تو یہ سفر میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی آگے چلے جاتی ہے، کوئی پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی سواری سے اور لشکر سے جب پیچھے ہو چکی تھی، اور جب حضرت ابن صفوان کے ساتھ وہاں پہنچی تو منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جو حضرت عائشہ کو حضرت صفوان کے ساتھ جب دیکھا ان کے ساتھ تو ان کی دامن میں داغ لگانا شروع کر دیا معاذ اللہ کہ حضرت عائشہ کا دامن داغدار ہو گیا. ہاں، یہ وہ منافقین تھا جو نبی اور صدیق کا دشمن تھا، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق پر اس لیے حملہ کیا. ان کی بیٹی کے ذریعے ابو بکر صدیق کو اس لیے نشانہ بنایا کیونکہ اسے پتہ تھا اسلام کے دو عظیم ستون ہیں، ایک ابو بکر صدیق اور ایک پاک پیغمبر. ان پر حملہ کرنا، اسلام پر حملہ کرنا، ان کی رسوائی اسلام کی رسوائی، ان کی تذلیل اسلام کی تذلیل.
یوں سمجھ لے کہ منافقین کل کا ہو یا آج کا، نہ اسے کل صدیق اور صدیقہ کی عزت اچھی لگتی تھی، نہ آج مسلمان آج کا ہو یا کل کا، اسے کل بھی صدیق اور اس کی بیٹی صدیقہ کی عزت پیاری تھی اور آج بھی اسے عزت پیاری۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن میں داغ لگ چکا ہے، الزام لگ چکا ہے، بہتان لگ چکی ہے، اور مدینے میں یہ کوہرام مچ چکا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا صدمے میں ہیں۔ ام رومان ان کی والدہ پر عجیب سی کیفیت تاری، اللہ کے نبی رونے لگ گئے، مدینہ میں صحابہ میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، صحابہ کے دلوں میں ذرہ برابر حضرت عائشہ کے لیے کوئی تفرقہ نہیں آیا، انہیں یقین تھا حضرت عائشہ پاک دامن ہے۔ ہاں اب ام مستہ جس منافقین نے حضرت عائشہ پہ الزام لگایا، جس نے حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، جس نے الزام لگایا، اسے الفاظ بے ساختہ نکال کے برا بھلا کہنا شروع کر دی، بد دعائیں دینا شروع کر دی ہے۔ حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے آئی اور انہیں کہا ام مستہ آپ یہ الفاظ کیوں نکال رہے؟ کہا بیٹی تجھے معلوم نہیں، تجھ پر بہت بڑا الزام ہے۔ حضرت عائشہ سن کر حیران ہو گئی، انہیں پتہ بھی نہیں تھا مدینہ میں بات پھیلی ہوئی ہے اور انہیں اس بات سے وہ بے خبر ہیں۔ پوچھنے لگی کیسا الزام، کون سا الزام؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، رونے لگ گئی، قضاء حاجت کرنے کے بجائے دوبارہ الٹا پیر اپنے گھر گئیں، پیر بھاری ہو چکا تھا، دل ڈوبا جا رہا تھا، اللہ کے نبی کی آمد کا انتظار تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے، نہ ان کے آنکھوں میں وہ پیار، نہ چہرے میں وہ مٹھاس، فوراً اللہ کی طرف سے کہنے لگی اللہ کی قسم یہ نظر اس وقت تک نہیں اٹھ سکے گا جسے تو نے نظروں سے گرا کے رکھ دیا۔ ہاں اللہ کی طرف رجوع ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی اتنی محبت کرنے والے، وہ دور کھڑے ہو کے کہتے تھے ہاں کیف یتیکا، عائشہ تیرا کیا حال ہے؟ جواب دیتی کہ میری طبیعت ذرا ناساز ہے، اور وہ اس لیے کہتی کیونکہ پتہ ہے اسے حضور بڑی محبت کرنے والے، اور کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں میکے چلی جاؤں، کچھ دن جا کر میکے میں آرام کر لوں، کیونکہ لڑکی کا جو اصل گھر ہوتا ہے نا، ہاں وہ اپنی مائیں میکے ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی تکلیف ہو جائے سسرال کے اندر وہ میکے میں جاتی ہے، اس کا سارا دل کی تکلیف ختم، ایک دن آرام کر لے، ہاں میکے کے اندر جا کر ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، بڑا سکون ملتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے لیکن اس بات پہ نہیں کہا، وہ تو یہ کہتی میرے نبی کبھی مجھے جانے نہیں دیں گے، وہ تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ اب انہوں نے میکے کا الفاظ اس لیے کہا کہ نبی علیہ السلام اتنی محبت کرنے والے، جس جگہ سے میں پانی پیتی پاک پیغمبر اسی جگہ سے پانی پیتے، کبھی پیار سے مجھے حمیرہ کہتے ہیں، کبھی پیار سے مجھے عائش کہتے، اس لیے کہا کہ اللہ کے نبی محبت کریں گے اور مجھے میکے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن کہنے لگی میرے پاؤں سے زمین نکل گئی جب اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ عائشہ جاؤ میکے چلی جاؤ۔ ہاں کہنے لگی میں رونے لگ گئی، یہ کیا ماجرا ہے، پاک پیغمبر نے مجھے اجازت کیسے دے دیا، اتنی محبت کرنے والا نبی آج یہ کیسے کہہ رہا ہے جاؤ میکے چلی جاؤ۔ کہنے لگی میں میکے کے لیے گھر سے نکلی، ہاں میرا پیر بہت بھاری ہو چکا تھا، دل کے اندر ایک ڈر تھا کہ میرے باپ کا کیا حال ہوگا، میری ماں کیا کہیں گی۔ قرآن کہتا ہے یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ ابو بکر کی صدیق کی کیفیت الگ تھی، ان کی زوجہ ام رومان کی کیفیت، دونوں والدین کی کیفیت عجیب تاری تھی۔ حضرت عائشہ جب ان کو دیکھی تو کہنے لگی ان کی اپنی دنیا خود اجڑ چکی۔ ہاں حضرت ابو ایوب انصاری ایک صحابہ ہیں، وہ کہنے لگے اپنی بیوی سے بتاؤ حضرت عائشہ کے متعلق تم لوگ کی کیا رائے ہے، منافقین نے الزام لگایا، تم لوگ اس بارے میں کیا کہتی ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضرت عائشہ بہت شریف ہے اور شریف زادی کے متعلق اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ تم لوگوں سے 1000 درجہ شریف ہے۔ اور حضرت علی کو جب یہ بات پتہ چلا تو حضرت علی نے گواہی دینے کا ایک آسان نسخہ نکالا کہ یا رسول اللہ آپ گھر کی عورتوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے جو ان کی خادمہ ہیں، وہ حضرت عائشہ کو زیادہ بہتر جانتی ہے، سارا دن ان کے ساتھ، ساری رات ان کے ساتھ، اس سے پوچھ لیں کہ حضرت عائشہ کا کریکٹر نیچر کیسا ہے، آخر یہ دامدار ہو سکتی ہے نہیں۔ اللہ کے رسول جب گئے
تو اس خادمہ نے بات کو گھمانا شروع کر دیا کہ عائشہ تو اتنی نادان ہے، کبھی آٹا نکال کر بکریوں میں ڈال دیتی، کبھی آٹا کو گیلا کر دیتی، کبھی بکریوں کے ساتھ دوڑنے لگ جاتی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اللہ کے نبی نے غصے سے کہا بات میں یہ نہیں پوچھ رہا، مجھے وہ بات بتا جو میں پوچھنے آیا ہوں۔ تو حضور کو جواب دے کر کہنے لگی یا رسول اللہ، جس طرح سونار سونے کو پہچانتا ہے میں عائشہ کو جانتی ہوں، عائشہ داغدار نہیں ہو سکتی۔ ہاں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے گھر گئے، یعنی اپنی سسرال گئے، تو ابو بکر صدیق اور ان کی زوجہ ام رومان، حضرت عائشہ بیمار تھی، ان کے سر دبا رہی ہے اور ان کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ، اگر تو گنہگار ہے تو توبہ کر لے، اللہ تجھے معاف کر دے گا، لیکن اگر تو پاک دامن ہے تو تیری گواہی اللہ خود دے گا۔ اور ان کی والدہ سے کہا اسے سمجھائے، اس کا خیال کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضور حضرت عائشہ کے بارے میں صفائی دیتے تو منافقین یہ کہتا کہ خاوند بیوی کی صفائی دے رہے، اگر صحابہ صفائی دیتے تو منافقین کہتا کہ مرید پیر کی صفائی دے رہا ہے، اگر ابو بکر صدیق صفائی دیتے تو منافقین کہتا کہ والد محترم بیٹی کی صفائی دے رہے، اگر والدہ صفائی دیتی تو بات یہ ہوتی کہ اماں بیٹی کی صفائی دے رہی ہے، اور حضرت عائشہ اگر اپنی صفائی دیتی تو بات یہ ہوتا کہ جو ہے نا اپنی صفائی حضرت عائشہ خود دے رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا، حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ میں اپنا معاملہ اپنی کشتی اللہ کے حوالے کرتی ہوں، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی کشتی اللہ کے حوالے کی، میں بھی اپنی کشتی اللہ کے حوالے کرتی ہوں، اور اللہ سے صبر کا اور امتحان کا اجر کا انتظار کروں گی۔ اللہ میرے حق میں کیا کرے گا میں جاننا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ بات سن کر واپس آئے تو راستے میں سیدنا حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ اب یہ سوال بڑے غور سے سننے والا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے حضرت فاروق سے کہا، فاروق اعظم سے، بتاؤ عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کس نے کروایا؟ کہا اللہ پاک نے میرا نکاح کروایا۔ پھر کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کروایا وہ اللہ ایسا بھولا نہیں ہو سکتا کہ نبی پاک ہو اور بیوی ناپاک ہو۔ ہاں اللہ ایسا بولا نہیں ہو سکتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، حضرت عائشہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اللہ نے یہ جب الفاظ سنا، کہا جبریل، کہا رب جلیل بتائیے کیا کرو؟ کہا محبوب کو جا کر بتا دے جو فیصلہ عمر کا فرش پر ہے اللہ کا وہ فیصلہ عرش پر ہے، حضرت عائشہ بھی پاک ہے اور میرا نبی بھی پاک ہے۔ ہاں اس کی گواہی کون دے رہا؟ اللہ تبارک و تعالی سورہ نور کے اندر۔ اب آپ حضرت عمر کو دیکھیں، کبھی وہ دعائیں عطائے خدا کا ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا دعائیں بن کر خدا کا بولتا ہے، کبھی نمائندہ خدا کا، کبھی نمائندہ مصطفیٰ کا۔ حضرت عمر نے ماں کا حق ادا کیا، اس الزام کا گواہی دیا، لیکن ماں نے بھی احسان نہ چھوڑا۔ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حضور کے پڑوس میں جگہ دے کر بیٹے کا احسان کا بدلہ ادا کر دیا اور اپنا جگہ حضرت عمر کے سپرد کر دیا۔ یعنی ماں نے بیٹے کا حق ادا کیا اور بیٹے نے ماں کا حق ادا کیا۔ اور اللہ کے نبی واپس گئے اور دیکھا حضرت عائشہ کے چہرے میں ایک وحی کے اثار نمایاں ہونے لگے، جب گواہی ہو گئی کہ حضرت عائشہ پاک ہے، ناپاک نہیں۔ اب حضرت عائشہ کی جو والدہ محترمہ تھی، اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے بیٹی اٹھ، اپنے خاوند کا پیر پکڑ، شکر ادا کر۔ اس نے کیا کہا حضرت عائشہ نے جواب میں؟ ماں نہ میں ابا کی شکر گزار ہوں، نہ خاوند کی، نہ تیری۔ ہاں میں اس رب کی شکر گزار ہوں، اس رب کے سجدے ریز ہوں جس نے میرے سر کو بلند و مرتبہ والا بنایا، جس نے میری برات کو قرآن بنایا، جس نے میری صداقت کو نماز کا حصہ بنایا، جس نے میری صداقت کو مشرق اور مغرب میں عظمت اور صداقت کا ڈنڈا بجایا۔ میں اس رب کی شکر گزار ہوں، کسی اور کی نہیں۔ اللہ کے نبی کو اس بات پہ برا نہیں لگا جب حضرت عائشہ نے کہا، میرے نبی چہرے سے مسکرانا شروع کر دی۔ آپ دیکھیں ایسی چادر تطہیر پہنی،
ایسی چادر تقدیر تھی جو دونوں پاکیزہ، اور اس چادر نور کا کیا کہنا، جب سے یہ نور کا چادر حضرت عائشہ نے پہنا قرآن کا نور نازل ہوا، سورہ نور اللہ نے نازل کیا حضرت عائشہ کی عزت کے لیے۔ اس دن سے حجرہ صدیقہ میں عرش سے سلام آنے لگ گیا، جبریل اللہ کا احکام سلام لے کر آنے لگ گئے، محبوب کا پیغام آنے لگ گیا۔ وہی حجرہ صدیقہ آج گنبد خضرا بنا۔ ہاں، اور میرے محترم دوست اور بزرگوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گواہی اللہ نے دی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام پر جب الزام لگا تو ان کی گواہی ایک بچے نے دی۔ مریم علیہ السلام پر جب تہمت لگا، جیسے آج عیسائی کہتے ہیں مریم علیہ السلام کا جو بیٹا ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن کیا کہتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ نہیں بھائی، تو اس کی گواہی کس نے دی؟ بچے نے دی۔ لیکن میں قربان جاؤں سیدہ عائشہ کی طاہرہ کے اس مقام پر جب ان کی باری آئی، اللہ خود عدالت بن کر میدان میں آ گئے۔ وجہ کیا تھا؟ محبوب کی عزت اور عظمت کا سورہ نور اللہ نے نازل کیا، اور آج سورہ نور کانفرنسوں میں، ممبروں میں، مسجدوں میں، مدارسوں میں، مساجدوں میں پڑھی جا رہی ہے۔ قرآن کے اندر ایک بہت بڑی سورت ہے، اور اللہ نے فرمایا جب تک یہ سورہ نور پڑھی جائے گی حضرت عائشہ کی صداقت کا ڈنگا بجتا رہے۔ ہاں، یہ وہ حضرت عائشہ ہے جو 17 رمضان کو یوم وفات۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے ایک دو واقعہ اور سناتا ہوں ان کے بارے میں۔ اب آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک مرتبہ اور ایک مقام پہ ہار گم ہو گیا، اور اس کی بدلے میں امت کو اللہ نے ایک بہت بڑا انعام دیا۔ وہ انعام کیا، یہ بھی سن لیں۔ ایک مرتبہ پر اور لشکر میں گئی تو وہاں پہ ان کا ہار گم ہو گیا۔ اب وہاں پہ ابو بکر صدیق بھی تھے اور باقی سارے صحابہ بھی تھے۔ اب حضرت عائشہ جو ہے وہ ایسے پلتی مار کے ایسے بیٹھ گئی، اللہ کے نبی نے سر مبارک ان کی پنڈلی میں رکھا اور سونے لگ گئے۔ اب حضرت عائشہ حضور کو سلا رہی ہیں، سر مبارک پیار محبت سے دبا رہی ہیں۔ کیا خوش نصیب ہوگا وہ ہاتھ جو میرے نبی کے سروں پہ پھیرا ہے۔ اب یہاں پہ ہار جو گم ہو گیا، اب یہ ابو بکر صدیق اور سارے صحابہ اس ہار کو تلاش کرنے لگ گئے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، اب ابو بکر صدیق غصہ کرنے لگ گئے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، حضرت عائشہ تم ہر وقت ہمیں پریشان کر دیتی ہو، تمہارا آنا ہی ایک مسائل کا حل نہیں ہے، بلکہ جو ہے نا مسائل کو بڑھا دیتا ہے، ہمیں الجھا دیتا ہے۔ حضرت عائشہ کو ابو بکر صدیق ایسے چوٹیاں کاٹنے لگ گئے، ایسے زور زور سے۔ لیکن آپ دیکھیں حضرت عائشہ نے نہ ایسے کیا نہ ایسے کیا، نہ اف کیا کہ ایسا نہ ہو میرے ایسے اور ایسے کرنے سے میرے محبوب کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ ہاں، وہ چوٹی کاٹتے رہے اور حضرت عائشہ برداشت کرتی رہی، وہ برا بھلا بولتے رہے، حضرت عائشہ صبر کرتی رہی، وہ مارتے رہے ایسے ایسے کر کے حضرت عائشہ کو ابو بکر صدیق، لیکن حضرت عائشہ ایسی رہی تاکہ میرے محبوب کے نیند میں خلل نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور یہاں جس جگہ پہ یہ لوگ بیٹھے ہیں وہاں پانی نہیں ہے۔ اب 1 میل اور سفر کریں گے تو پانی ملے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب وضو نہیں ہے تو نماز کیسا؟ وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ پر ابو بکر صدیق غصہ کرنے لگے۔ اس عائشہ کی بدولت اللہ نے اس امت کو ایک انعام دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ جب ابو بکر صدیق غصہ کرنے لگے تو اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل جا کر ابو بکر صدیق سے کہہ دو پانی نہ ملے تو نہ ملے، میں عائشہ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، آج سے پانی نہ ملے کوئی بات نہیں، تیمم سے نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، اور اس مٹی کا تیمم کیا ہوا نماز کو قبول کرنا تیرے رب کا کام۔ ہاں، یہ انعام اللہ نے حضرت عائشہ کے لیے دیا۔ کہا بیمار ہو، معذور ہو، پانی نہ ملے، پاک مٹی سے تیمم کرو، اس مٹی سے تیمم کیا ہوا نماز پڑھو، اس نماز کو قبول کرنا تیرے رب کا کام ہے۔ یہ انعام حضرت عائشہ کی بدولت ہے۔ ہاں، تو حضرت اسید نے خراج عقیدت تحسین پیش کیا کہ ابوبکر صدیق آپ کو سلام، آپ کی بیٹی کو سلام کہ آج عائشہ کی بدل ہمیں یہ انعام ملا۔ ہاں، بات اس وقت کی ہے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھی تو 2 گونین درہموں کا بھر کر پیش ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، طباق منگوا کر شام کو سارا تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا، سب تقسیم کر دیا۔ افطار کے وقت خادمہ سے کہتی ہیں جاؤ افطار کے لیے کچھ لے کر آؤ، وہ ایک روٹی اور ایک زیتون لے کر آئی، اور تانا دینے لگی حضرت عائشہ کو کہ اگر آج کیا اچھا ہوتا کہ روزہ گوشت سے افطار کر لیتے، آپ نے سب تقسیم کر دیا۔ کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا
پہلے بتا دیتی میں تیرے لیے بھی رکھ دیتی، مجھے معلوم نہیں تھا، اب اللہ کے لیے معاف کر۔ ہاں خود روزے ہیں اور غریبوں کا خیال کر رہی ہے۔ حضرت عائشہ وہ عورتیں تھیں جن سے بڑے بڑے صحابہ مسائل پوچھنے آیا کرتے تھے، پردے کے اندر بڑے بڑے فتوحات حاصل کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی سب بیویوں میں زیادہ پیار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کرتے، بہت سادی تھی۔ اور ایک موقع پر روزہ تھی، ایک روٹی رکھا ہوا تھا افطار کے لیے، ایک سائل نے آ کر سوال کیا، اے نبی کی بیویوں گھر پر کچھ ہے تو دے دو۔ آج میں سے کہنے لگی اٹھا روٹی اور دے دو اس کو، کہنے لگی ایک روٹی پڑا ہے افطار میں ہمارے لیے، کہا کوئی بات نہیں اسے اٹھا کر دے دو، یہ اللہ کی طرف سے۔ ہاں اور آج ہم اور آپ کی جیب میں اگر 10 روپے بھی ہوگا تو ہم سوچیں گے چھوڑ دے بھائی، یہی تو پڑا ہوا ہے، 100 روپے ہوگا یہی تو آخری چراغ، 100 روپے بچا ہوا، ابھی تنخواہ ہی نہیں آئی ہے، اور بھائی اس میں سے 10-5 روپے دے دو گا گھٹے گا نہیں، اللہ اور دے دے۔ ہاں ایک اور واقعہ سنیں، ایک موقع پر خواب دیکھی کہ تو نے جو اس سانپ کو مارا تھا وہ ایک مسلمان کو تو نے قتل کر دیا۔ ایک موقع پر سانپ کو ماری، خواب کیا دیکھ رہی ہے؟ مسلمان کو قتل کر دیا۔ تو جواب میں کہنے لگی اگر مسلمان ہوتا تو نبی کی بیویوں کے گھر میں نہ آتا۔ تو پھر جواب ملا، آیا حضور کی بیویوں کے گھر پہ تھا لیکن پردے کی حالت میں آیا تھا، بے پردہ حضور کی بیویوں کے یہاں نہ آیا۔ تو اس پر گھبرا کر آنکھ کھلی، 12,000 درہم صدقہ کی، جو ایک مسلمان کا خون بہا ہوتا ہے۔ آج روڈوں کے اندر ٹارگٹ کلنگ ہو جا رہی ہے، مسلمانوں کی جان اتنا سستا ہو گیا، کوئی بھی آتا ہے کسی وقت بھی آتا ہے کسی کو مار کے چلے جاتا ہے۔ ہاں کوئی بھی آتا ہے کسی وقت بھی کسی کو ٹھوک دے، کسی کو کوئی فکر ہی نہیں۔ افسوس کرنے والے افسوس کرتے ہیں اور بولنے والے تو طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، اس کا یہی انجام تھا، فلاں پارٹی میں تھا کیا ملا، مر گیا، فلاں کی موت مرا، فلاں کی موت مرا۔ اور بھائی اس کے لیے افسوس کرو، اس کے لیے جنت اور مغفرت کی دعائیں کرو۔ ہمارے اندر احساس نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم اس کے لیے جو نا پارٹیوں کا بدنامی شروع کر دیتے ہیں، اب فلاں پارٹی میں تھا، فلاں چیزوں میں تھا۔ اس کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ اور ایک موقع پر حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 70,000 درہم صدقہ کر رہی ہے اللہ کے راستے میں، اور خود کے کپڑے میں پیون لگ رہا ہے، یعنی ایک جگہ سے پھٹا پھر سلائی کی، دوسری جگہ سے پھٹا پھر سلائی کی، تیسری جگہ سے پھٹا پھر سلائی کی۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا، ایک کپڑا کو ایک بار یا ایک فنکشن میں پہن لیا، اب دوسری فنکشن کے لیے وہ مارکیٹ سے نیا کپڑا لے کر آتے ہیں، بھائی یہ تو پہن چکا ہوں، میرے دوست یار نے دیکھ لیا، اب دوسری فنکشن کے لیے نیا کپڑا پہن کے جاؤں گا تاکہ کہیں ماشاءاللہ مالدار آدمی ہے، بڑا پیسہ والا۔ ہاں یہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ختم ہو جائے گی، پھر وہ کپڑے کی قدر ختم ہو جاتی ہے، وہ رکھا الماری میں جب بہت پرانا ہونے لگتا ہے تو کہا جاتا ہے یار یہ اٹھا کے یتیم خانے میں دو۔ پہلے کہاں تھے جب نیا کپڑا سلا اس وقت یتیم خانے والے کیوں نہیں یاد؟ رمضان میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے کرو۔ ہوتا یہ کہ اپنے لیے تازہ اور اچھی چیزیں پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے باسی اور پرانی چیزیں پسند کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، اگر خود نیا کپڑا پہن رہا ہے غریب کو بھی نیا کپڑا دلا، خود تازہ افطاری کر رہا ہے غریب کو بھی تازہ دے، یہ نہیں بچا کچا صبح اٹھا کر دے دیا، نہیں بیٹا فلاں کے بچے روزہ نہیں ہے جا کر دے کر۔ ہاں یہ اسلام کے خلاف ہے، مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ ہاں پھر اتنا بناؤ جتنا کھا سکتے ہو، زیادہ کر رہے ہو تو دے دو پہلے۔ اور ایک اور واقعہ سنا رہا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، یہ آخری واقعہ ہے۔ آپ دیکھیں جب حضرت عائشہ صدقہ کرنے میں بہت زیادہ رہتی تھی، خیرات بہت زیادہ کیا کرتی تھی، تو ان کا ایک بھانجا تھا وہ اس خیرات سے ان کو روکنا چاہتا تھا، صدقہ سے ان کو روکنا چاہتا تھا۔ اور جب انہیں یہ پتہ چلا میرا بھانجا صدقہ کرنے سے مجھے روکتا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج سے اپنے بھانجے سے بات نہیں کروں گی۔ اب بھانجا صدمہ برداشت نہ کر سکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے 2 سفارشوں کو بلایا اور حضرت عائشہ کے پاس لے جا کر پردے میں بات کروانا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث سنائی جو 3 دن سے زیادہ بات نہ کرے وہ امت میں سے نہیں ہے، وہ نبی کی نسلوں میں سے نہیں ہے، وہ نبی کی شان میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے کا واقعہ سنانے لگے اور سنتے رہی، آنکھوں سے آنسو جاری رہا۔ بھانجے نے کیا کیا؟ پردہ ہٹایا اور حضرت عائشہ کے سینے سے لپک گیا۔ اب اس بات میں انہوں نے معاف تو کر دیا لیکن قسم کھائی تھی، قسم توڑنے کا کفارہ کیا دیا؟ 40 غلام آزاد کی۔ اور جب قسم توڑنے کا خیال آتا اتنی روتی کہ آنکھوں سے آنسو نکلتا اور دوپٹہ تک بھیگ جاتا۔ آج ہم سینکڑوں قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رسول کی قسم، محمد کی قسم، اور کتنے قسم کا کفارہ دیتے ذرا غور تو کریں،
ذرا غور کریں میرے دوستوں، قیامت کے دن ہوگا، ہاں میدان حشر کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون کس نے کیا دولت لے کر آیا۔ کوئی کہے گا یا اللہ میرے پاس علم کی دولت ہے، کوئی کہے گا حدیث کی دولت، کوئی کہے گا بدر کے میدان کی، کوئی احد کے میدان کی، کوئی جنگ کے فنا میدان کی دولت ہے، کوئی قرآن کی، کوئی شہادت کی، کوئی نماز کی، کوئی ذکر کی، کوئی علم کی۔ لیکن جب حضرت عائشہ کی باری آئے گی، وہ کہیں گی یا اللہ میرا حجرہ کا دروازہ کھول کے دیکھ، اس میں رحمت للعالمین رہتے تھے، یہی حجرہ ہے جسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ ہاں یہی حجرہ ہے جسے گنبد خضرا کہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ دونوں ماں بیٹی کا مناظرہ ہو گیا۔ اب مناظرہ کیا تھا؟ مناظرہ سنیں۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی امی عائشہ رضی اللہ عنہ میں آپ سے بہت افضل ہوں۔ تو کہنے لگی بیٹی کیسے؟ کہا بھائی میں تو محبوب کی بیٹی ہوں اور محبوب بہت افضل ہے، اور آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی۔ تو عائشہ اور فاطمہ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، جیسے ابو بکر صدیق اور میرے باپ نبی میں۔ حضرت عائشہ نے کہا بات تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ اب دلیل کا جواب دلیل سے حضرت عائشہ نے کیا دیا؟ کہا بیٹی کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہتی میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ میں آپ سے بہت افضل ہوں، کیونکہ میں نبی کی بیٹی، آپ ابو بکر کی بیٹی، مجھ میں اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے، جیسا نبی اور صدیق میں۔ کہا اچھا میری بھی بات سن لے پھر۔ کہا کیا؟ بولے بیٹی تو نے سنا ہے اپنے باپ سے کہ جنت میں تو بھی جائے گی، جنت میں بھی جاؤں گی؟ کہا ہاں بالکل سنا ہے۔ کہا جنت میں جب تو جائے گی انگلی تیرا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا؟ کہا بالکل پتہ ہے کہ نیک بیوی کے ساتھ نیک شوہر ہوتا ہے اور انگلی پکڑ کے شوہر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کہا جنت میں بھی جاؤں گی، تو بھی جائے گی، بات تو مانتی ہے؟ کہا ہاں مانتی ہوں۔ کہا یہ بھی سن لیا کہ نیک بیوی نیک شوہر کے ساتھ جائے گی؟ ہاں یہ بھی مان لیا۔ تو اب سن میں تجھ سے افضل ہوں، وجہ یہ ہے ہم دونوں کا فرق یہ ہے جب جنت میں تو جائے گی انگلی تیرا ہوگا، ہاتھ علی کا ہوگا، یا یوں سمجھ لے انگلی علی کا ہوگا، ہاتھ تیرا ہوگا، لیکن جب میں جنت میں جاؤں گی میرے نبی کا انگلی ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، اس لیے میں تجھ سے زیادہ افضل، کیونکہ جنت میں تو علی کے ساتھ اور میں نبی کے ساتھ داخل ہوں۔ ہاں اب حضرت فاطمہ رونے لگ گئی، یہ کیا بات ہے؟ تو اس حضرت عائشہ نے سینے سے لگایا اور کہا میری بیٹی دلیل کا جواب دلیل سے دی، تو میرے محبوب کے چہرے اقدس کی نشانی ہے۔ ہاں میں تجھے رولانا نہیں چاہتی تھی، تجھ پر احسان ہے میرا۔ ہاں میرے محترم دوست اور بزرگوں، 17 رمضان یوم وفات حضرت عائشہ، آپ دیکھیں وہ عائشہ جس کی گواہی کلام اللہ نے، جس کی صداقت کا حصہ اللہ بنا، جس کی صداقت کو نماز کا حصہ بنایا، جس کی برات قرآن بنایا، جس کی مشرق اور مغرب میں صداقت کا ڈنگا بجا۔ کل 17 رمضان یوم وفات حضرت عائشہ صدیق۔ آج ہماری عورتوں کے اندر اگر ایسی تربیت آ جائے، ایسی کردار آ جائے، ایسا صفات آ جائے، تو خدا کی قسم گھر جنت بن جائے۔ ہاں اگر ایسی صفات والی عورت مل جائے کسی کو، اگر کسی کو اس دنیا میں نیک بیوی مل جائے نا، تو یہ بھی بہت بڑی شان کی بات کہ شوہر کو جواب نہ دے، شوہر کی اطاعت کرے، بچوں کی اچھی تربیت کر دے، خدا کی قسم وہ گھر جنت بن جائے۔ ہاں تو اللہ سے دعا ہے میرے دوستو کہ اللہ ہماری عورتوں کو حضرت عائشہ جیسی صفات پاک دامنی نصیب فرمائے، ان کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔